اور دیگر بلند تر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. عزیزان محترم، کلام الہی میں قدرت نے یہ اعجاز قرار دیا ہے کہ بسم اللہ سے والناس تک کسی بھی آیت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، معلوم ہوگا کہ پوری کتاب سمٹ کر اس آیت میں آ گئی. ایک آیت اور اس کے ہزاروں بواطن، ہزاروں ظواہر. کسی کتاب کو، کسی کلام کو یہ شرف اور یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک جز کل کی نمائندگی کر رہا ہے. دیکھیں تو فقط چند الفاظ وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، کتنے الفاظ ہیں؟ وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ. لیکن صرف اس ایک آیت سے 5000 احکامات ہیں جو مستنبط ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک دنیا معنی کو سمیٹ کر قدرت نے 4 الفاظ میں رکھ دیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا سیڈ دیکھنے میں بظاہر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ صناع ازل نے بہت بڑے شجر کو طے کر کے اس میں رکھ دیا ہے. اتنا بڑا شجر کہ جس کی شاخیں اتنی گھنی ہوتی ہیں
ہزاروں مسافر اس کے سائے میں کڑی دھوپ سے پناہ لیتے ہیں، لیکن یہ بیج، یہ سیڈ ہر جگہ پر درخت نہیں بنتا. کسی صندوق میں رکھ دیجئے، کونپل نہیں پھوٹتی. اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پانی کے چھینٹے دیجئے، شجر نہیں بنتا. جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا، یعنی زمین، یعنی خاک، جب یہ وہاں پہنچا اور ابر رحمت نے اس کی آبیاری کی، تو پھر اس درخت کی نشو و نما قابل دید ہوگی. عزیزو، اسی طرح قرآن کا ہر جز کل کی نمائندگی تو کرتا ہے، سامنے اسی وقت آئے گا جن سینوں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا. جب ان سینوں میں قرآن کو دیکھیں گے تو ہر لفظ ایک شاداب گلشن نظر آئے گا. تو کیا خصوصیت قرآن کی کہ ہر جز کل کی خصوصیت یہ ہوئے. بس اہتمام قدرت یہ قرآن میں بھی یہ خصوصیت کہ ہر جز کل کی خصوصیت لیے ہوئے. جس گھر میں قرآن آیا ان گھر والوں کی خصوصیت بھی یہ کہ ان کے ایک ایک جز کو دیکھ لو، اس میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. ہاتھ کو دیکھو گے ید اللہ ہوگا، کانوں کو دیکھو گے اذن اللہ ہوگا، چہرے کو دیکھو گے وجہ اللہ ہوگا، نفس کو دیکھو گے نفس اللہ ہوگا. ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا تو بھائی قرآن کی سورہ بقرہ کو اٹھا لو، محترم ہے نا، اور سورہ کوثر کو اٹھا لو، محترم ہے نا. یعنی فرق نہیں ہے، بڑی سورہ ہے یہ چھوٹی سورہ ہے، ثواب میں بھی برابر ہے، رتبے میں بھی برابر ہے. تو اس کو دیکھ لو جو منبر پر ہے ویسا ہی ثواب ہے. اس کو دیکھ لو کہ مسجد میں آ جائے تو منبر سے محمد اٹھا کے گود میں اٹھا لیتا ہے. تو آپ سمجھیے صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا ہونا، ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے برابر ہے. جز ہو تو ایسا ہو، کل ہو تو ایسا ہو. وہ بہت سے دعوے ہوتے ہیں جزیت کے بھی، بہت سے دعوے ہوتے ہیں کلیت کے بھی، لیکن جز اور کل جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب تک جز کل سے اس طرح مماثلت اور یکسانیت اختیار نہ کرے کہ خواہش کل کی ہو اور خبر جز کو ہو، نہیں. وہ دیکھو نا، لوگ جا رہے ہیں خدمت میں سرکار دو عالم کی، سلام کر رہے ہیں، حضور جواب ہی نہیں. دائیں سے آ کے سلام کیا، حضور نے بائیں طرف موڑ لیا. وہ بائیں طرف آئے، حضور نے رخ دائیں طرف موڑ لیا. سن کے تو یہ آئے تھے کہ یہ رسول خلق عظیم کا مالک ہے. اب ایک بات کہہ دوں، خلق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ شیریں گفتگو کی جائے. خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے جس مقام پہ جو کہنا ہے وہ کہا جائے. اب ساری تفصیل کو چھوڑ کر بڑی جملہ سن لو. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا
تو ان کو گناہ اکبر نہ بتا دوں؟ مولا ارشاد فرمائیے، ارشاد تفصیلی ہے، جتنی بات میرے موضوع سے متعلق ہے. آپ نے فرمایا جس جگہ پہ ٹھہرنا ہو وہاں سے چلے جاؤ. سبحان اللہ. جس جگہ پہ ٹھہرنا ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس جگہ پہ نہ جانا ہو محترم، پیسہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ انفاق ہو. مومن کی نشانی بھی یہی ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. بس پیسے کی برکت اسی امر میں ہے. یہ طے کرو کہ خرچ وہی ہو جہاں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جز اور کل سے یکسانیت کا تقاضا کرتا ہے، جز کل کے ساتھ. خیر، تو اب خلق عظیم کا مالک ہے، رسپانس ہی نہیں دے رہا، جواب ہی نہیں مل رہا. لوگ حیران ہو رہے ہیں. آ کر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہم جاتے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تو بات کرنے آئے، وہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. پوچھتے رہے. سلمان نے فارسی سے پوچھا، کہا جاننا چاہتے ہو رسول تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ٹھہرنا، واقعہ پڑھوں گا. جو حضرات کتب احادیث دیکھتے ہیں، کتنی روایتیں ہیں جو سلمان فارسی سے نقل کی گئی. حالانکہ تمام مکاتیب فکر اسلامی کا اتفاق ہے کہ جتنی قربت رسالت سے سلمان کو تھی، اتنی قربت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. کوئی نہیں تھا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ ہم سے ہے. سلمان کے لیے فرمایا سلمانو منا حضرت. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی دوسروں کی نظر ظاہر پہ تھی، سلمان کی نظر باطن پر تھی. محمد آل محمد تو کہا کہ بھئی میں بتا دیتا ہوں کہ رسول سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، کہ تم کو کہاں سے پتا چلے گا. اور ان کو ساتھ لے کر سرکار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے. میرا چند منٹ اس پہ صرف کر لیں تو پھر ہم بھی متصل ہو جائیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ لطف آئے گا. تو سلمان نے پتا دیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو رسول سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں تو آؤ علی مرتضیٰ سے پوچھو. سلمان، تو نے علی کا پتہ کیوں دیا؟ کہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں جز ہی، جز کی کیفیت کو جانتا ہے. بھائی علی جز ہے، محمد کل ہے. کل کے نفس میں کیا ہے سوائے علی کی اور کون بتا سکتا تھا؟ جز اور کل. اب سمجھ رہے نا آپ یکسانیت کیسی ہو. تو مجھے بتانا کہ اگر ذات محمد کل ہے اور شریعت جز ہے تو کیا شریعت کے مسئلے کا تسلسل کل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے پیغام دے رہا ہوں، کل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کل کے ساتھ ہوگا تو مسئلے مختلف ہوں گے یا ایک ہوں گے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے. بھائی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نشاپور تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں ولی عہدی آفر کی گئی تھی، امام علیہ السلام نے قبول فرمائی تھی، تشریف لے گئے. جس شہر میں پہنچے اس شہر کے ایک رہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے ہیں. اور جا کر اس نے رسول اللہ کو سلام کیا. رسول اللہ کے پاس ایک سینی میں سیانی کھجوریں رکھی ہیں. جیسے سلام کیا حضور نے سلام کا جواب دیا اور کھجوریں اٹھا کر اس شخص کو عطا کی. یہ کہتا ہے میں نے گنی، تعداد میں 18 تھی.
کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ علی ابن موسیٰ میرے شہر میں تشریف لا رہے ہیں، تو میں مسجد میں پہنچا، میں نے دیکھا جس طرح سرکار دو عالم تشریف رکھتے تھے اسی طرح علی ابن موسیٰ تشریف فرما تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ کے قریب ایک طبق میں کھجوریں رکھی تھی، آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد مجھ کو کھجوریں عطا کی، میں نے گنی، تعداد میں 18 تھی۔ میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور بھی عطا فرمائیے، کہا اگر ہمارے جد نے زیادہ دی ہوتی۔ جز اور کل کیسے ملے ہوئے ہیں؟ تو اصل میں یہ جز اور کل، بس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جز اور کل کو سمجھانا تھا کہ چکروں کو عبادت بنا دیا۔ بلا چکر بھی کئی عبادت ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، جز اور کل جب یکساں ہو جائیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا اول کون ہے اور آخر کون ہے، پہلے کون تھا اور بعد میں کون ہے۔ کیوں بھائی؟ ابھی بھی دیکھیے نا، جب آپ پرکار سے کیمپس سے دائرہ بناتے ہیں، دائرہ بنانے سے پہلے تو پتہ چلتا ہے کہ دائرہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ دائرہ بن جائے تو پتہ چلتا ہے دائرہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں پہ ہوا ہے۔ ابھی وہ جب دائرہ بن جاتا ہے بس یہ معلوم نہیں ہوتا پہلے کون تھا آخر میں کون ہے۔ پہلے کون، آخر میں کون، اول کون، آخر کون۔ کہ ہمارے گھر میں آنا، چکر لگانا۔ اب ایک آدمی باہر گیا، باہر سے گیا، لوگوں کو چکر لگاتے دیکھا، سچ بتانا کیا بتا سکتا ہے اس کا طواف؟ اب تو بات آسان کر دی نا میں نے۔ طواف کہاں سے شروع ہوا تھا نہیں پتا چل رہا، اسی لیے قدرت نے کہا جب آغاز کا بھی پتا نہ چلے، انجام کا بھی پتا نہ چلے تو ایک مرکز بنا لینا، ایک نقطہ بنا لینا، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو کیا کہا کہ جب اس کونے پہ آنا، جو حضرات گئے ہیں خانہ کعبہ میں، جب اس کونے پہ آنا تو ٹھہر جانا، ہاتھ کا اشارہ کرنا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ استلام۔ حجر اسود کے سامنے آنا، تمہارا دائرہ، تمہارے طواف کا آغاز ہو جائے گا، اور جب یہاں واپس آنا تو پھر یہ عمل دہرانا۔ بھائی رش زیادہ ہو، نہ پہنچ سکو تو اشارہ کر دینا، ضروری نہیں قریب پہنچ سکو۔ قدرت نے واضح کیا کہ اگر عقیدتوں کو پہنچانا ہو تو مادی طور پہ پہنچنا ضروری نہیں ہوتا، دور سے بھی اگر انگشت کا اشارہ کر دو۔ اچھا، اب جو چکر لگایا حجر اسود میں آ کے رکے تو پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ حجر اسود ہے آغاز، حجر اسود ہے انجام۔ اچھا، یہ جو حجر یہ کلی عبادت ہے؟ اگر کلی عبادت ہوتی نا تو نہ نماز پڑھو، نہ روزے رکھو، نہ خیرات کرو، نہ جہاد کرو، بس ایک حج کرو۔ نہیں، حج ہے جزوی عبادت۔ جزوی عبادت کا بھی ایک آغاز اور ایک انجام۔ قدرت نے بتایا کہ عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کا ایک نقطہ آغاز ہو، ایک نقطہ اختتام ہو۔ جس طرح تیری جزوی عبادت میں آغاز ہوگا حجر اسود سے، تیری کلی عبادت کا آغاز ہوگا محمد و آل محمد کی عظمت پر درود و سلام سے۔
شہادت دے چکے، تشہد پڑھ چکے، کھڑا ہو جا، کہا نہیں ٹھہر، تشہد تشہد نہیں، نماز نماز نہیں، جب تک درود نہ بھیج لے۔ کیا مطلب ہے؟ جزوی عبادت کا آغاز حجر اسود، انجام حجر اسود، عبادت کل کا آغاز محمد و آل محمد، اس کا اختتام محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے ہمارے مسائل بھی بڑے عجیب و غریب ہے۔ شاید کبھی کہا ہو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جی، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ بابا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ کہہ رہے ہیں چاند سے بھی آگے چلے گئے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن بھارت چاند تک تو پہنچے، اس پر تو اتفاق ہے نا۔ تاریخ کچھ تھی، انہوں نے کہا آپ چاند پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ 28 سال کو چاند ہی نہیں ہوتا۔ جن کو یاد ہے نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر پہنچنے کی تاریخ، وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سارا قابلیت ہے، اپنی اپنی قابلیت ہے۔ قابلیت ایسی ہے، دعویٰ کرتے ہیں کل کا، سمجھتے نہیں ہے جز کو۔ اب پڑھ لینا، لکھا ہے واقعہ کہ سرکار دوارہ میں جو تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کچھ یاد آیا ہوگا، آپ تشریف لے گئے، پھر آئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور عبادت سے پہلے کیا کرتے ہیں، ابھی تو میں آ جاؤں گا وہاں پر، وہ سمجھے کہ شاید یہ بھول گئے تھے۔ تو جب حضور واپس تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آج بھول گئے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بھولا، تو بھول گیا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایسے عالم میں اب کیا کہوں عزیزوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، نہ مجھے وائس قبول کرتا ہے نہ رند، دونوں ناراض ہیں۔ کیوں؟ وائس تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں۔ تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اس ملت کو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ پتہ نہیں آپ اس کیفیت سے گزرے ہوں نہ گزرے ہوں، اللہ نہ کرے کہ آپ گزرے ہیں، لیکن جو ہم پہ بنتی ہے چاند رات کو، ہے نا؟ اچھا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کس دن عید ہوگی، کس دن محرم کی پہلی ہوگی، کس دن بقرعید ہوگی۔ بس ایک موقع ہے، اس کے چاند کی فکر دنیا کو نہ کسی مفتی کی ہوتی ہے نہ کسی ملک کی ہوتی ہے۔ اس میں دیکھتے اس ملک میں چاند کس دن ہوا ہے، اب آپ پہنچے نا بھائی، اس دن دیکھتے ہیں کہ وہاں چاند کس دن ہوا ہے، وہاں کچھ بات نہیں ہوتی۔ وہاں اگر کہہ دیا گیا آج ہے پہلی ذوالحجہ، سب سے جھکا دیتے ہیں۔ ہم کہیں کہاں چاند ہوا، کس نے دیکھا، کوئی ان سے نہیں پوچھتا ہے۔ یقین کرو یہ ایک بحث ہے قبلہ اول کی اور قبلہ دوم کی۔ میرا میں تو اپنا موقف پیش کر رہا ہوں، صرف گزر رہا ہوں جلدی سے۔ کہتے ہیں قبلہ اول کو قبضے سے چھڑانا ہے، بات بڑی صحیح کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قبلہ اول ہی خانہ کعبہ ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں قبضے سے چھڑاؤ قبلے کو۔
تو دیکھیے آگے جگہ کافی موجود ہے, آپ حضرات تشریف لے آئیے آگے, اور دیکھیے پہلے سے تمام باتیں یہ ہو جانی چاہیے. تشریف لے آئیے آگے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. راہ خوش نودی امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی ڈاکٹر غلام اللہ آپ آگے تشریف لے آئیے. نعرہ حیدری. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. اچھا پھر ایک اور بات ہے, بڑی بڑی چیزوں پر بڑی بڑی فکر. پتا نہیں جو خدا قادر علی الاطلاق ہے اس کی توحید اتنی کمزور کیوں ہے. صاحب نے کہا استغفر اللہ, بات ہے استغفر اللہ کی نا بھائی, ایمان کا شیشہ اتنا نازک اس پہ باہر آ جائے, اور جب یہ فراخ دلی پہ اترے تو اتنے فراخ دل ہوتے ہیں, لم یلد پڑھتے ہیں, مسلمان کو فرزند توحید کہتے ہیں. واہ واہ وہی ہے نا خبریں آپ نے, فرزندان توحید. یا تو سورہ اخلاص پڑھنا چھوڑ دے یا اپنی خبر کا کیپشن بدل دے, کہنے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, قبلہ ملا دیتا ہے خالق سے. وہ گناہگار جو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو کہتے قبلہ کعبہ. میں کہتا ہوں علی ایک جنب اللہ تو کہتے ہیں حضور. یہ اس مفتی کو جس کے فتوے بھی ایک نہیں ہے, یہ قبلہ کعبہ بھی ہے, حجت الاسلام بھی ہے. اچھا بات کیا ہو رہی تھی, تو قبلہ مقدسہ کو قبضے سے آزاد ہونا چاہیے, یہ بات طے ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے. یہ واحد قبضے والے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارا دین ہمارے لیے ہمارا دین تمہارے لیے. تم کو کس نے کہا بوسا لو نہ لو؟ لے رہا ہے اس کو ہو کیوں رہے ہو, ہے نا. خیر, تو اب یہ عالم تو ایسی بہت سی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور میں آپ کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں, لیکن واپس آ رہا ہوں, متصل ہو جاتا ہوں. کیونکہ اب عید کی, محرم کی, بقرعید کی, چاند کی فکر اس لیے کہ بھائی عبادت کرنا ہے. تمہاری ہر عبادت ہے چاند سے, ہے نا. محرم کی پہلی منگل کو ہو گئی, لوگ سمجھ لیتے شاید بدھ کو پہلی محرم ہوگی. کیوں؟ چاند پہلے ہو گیا. تو محرم چاند سے, عید الفطر چاند سے, عید الاضحیٰ چاند سے, رمضان کا مہینہ چاند سے. حالانکہ یہ سب عبادتیں نیچے ہیں, نماز اس سے اوپر ہے. سبحان اللہ. قیامت میں کہتے ہیں سب سے پہلے کس کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں. یہ نماز چاند سے نہیں ہے, یہ ہے سورج. سورج نہیں نکلا پڑھ نماز فجر, سورج پہنچ گیا نصف النہار پہ, وقت ہو گیا نماز کا. ڈھلنے لگا عصر پر, ڈوب گیا مغرب پر, اندھیرا پھیلنے لگا عشاء پر. یہ روشنی اندھیرے کس سے ہو رہے ہیں؟ سورج سے. یہ وقت کس سے معین ہو رہے ہیں؟ سورج سے. چاند سے کیوں نہیں میرے معبود؟ تیری ہر عبادت تو چاند سے, نماز والی عبادت سورج سے کیوں؟ کہ اس لیے وہ زندگی میں ایک مرتبہ, کوئی سال میں ایک مرتبہ, یہ دن میں 5 مرتبہ. بھائی سورج سے کیوں؟ کہ اس لیے چاند نکلے گا مہینے کے بعد, سورج صبح نکلے گا شام کو ڈوبے گا, کبھی کمال پہ پہنچے گا پھر زوال پہ پہنچے گا. اس انداز سے اس لیے کہہ رہے ہیں ہر وقت نماز پڑھ. اور معبود اگر نماز قبول نہ ہوئی کہ اگر درود نہ پڑھا تو نماز قبول نہیں ہوگی. تو بھی وہ وقت سورج نے ایسے بنائے, یہاں ہے رات, مشرق بعید میں دن, کسی ملک میں دوپہر, تو تم عشاء پڑھ کے بیٹھے ہو,
کہیں پر فجر کی تیاری ہے، کہیں پر ظہر پڑھی جا رہی ہے، کہیں عصر پڑھی جا رہی ہے. چاہتا یہ ہے دنیا میں کائنات کے ہر گوشے میں ہر وقت محمد و آل محمد درود بھیجا جاتا ہے. اللهم صل على ہے نا؟ تو آپ سمجھے عبادت کا آغاز درود، انجام اختتام درود. ہر سورے کو کر لینا چوائس کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھی دوسرا کچھ پڑھو، لیکن درود پڑھے بغیر نہ اٹھنا. درود ضروری کیوں؟ اس لیے اب تھوڑی سی توجہ کرنا. درود اول و آخر کا پتہ دیتا ہے، اول و آخر جز اور کل کا پتہ دیتا ہے. یہ اول کیا ہے، آخر کیا ہے؟ سورہ حشر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. کون؟ ہوا ہوا قل ہوا قل هو اللہ احد پڑھتے ہو نا، تو ہوا اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی. میں عالم تصور میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا اول کیا ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اب رضا جیلانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اب آج میں اول ما خلق اللہ نوری. پہلی بات یہ نہیں فرمایا اللہ نے مجھے نور سے خلق کیا، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اول میرے نور کو خلق کیا. لیکن بات ہوگی نا مشکل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہاں رسول کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، تو اول کون؟ بولیے لطف آئے گا. تو اول کون؟ اللہ یا محمد؟ حضور بھی جانتے تھے، آبادی تو سمجھا نہیں ہے. اول بلا اول، وہ اول ہے بلا اول. کیا مطلب ہے؟ وہ اول ہے لیکن عددی اول نہیں ہے. وہ اول ہے لیکن ملفوظی اول نہیں ہے، عددی اول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدد کر دیتا ہے محدود. عدد اور یہ اور، ذات اور صفت اور. تو اول اس کا اول ہونا ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا نشان ہے. آپ نے فرمایا وہ ایک ہے مگر گنتی والا ایک نہیں. اور تم کس ایک کو جانتے ہو جو گنتی کے ساتھ ہو؟ تو پروردگار پھر کیا ہوا کہ سمجھے نہیں. ہم نے کہا کنت کنزم مخفیہ، میں اول بلا عدد، بلا قید، بلا قیود، کسی بھی قدغن اور کسی بھی پابندی سے آزاد. میں نے ایک اول کو خلق کیا جو مجھ اول کو سمجھا سکے. بھائی دیکھیے ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے اور مجھے اب کچھ کہنا پڑے گا. میں نے اس کو خلق کیا، اول بنایا تاکہ مجھ
میں کون ہوں؟ اب جو حضرات اکیلے رہ گئے اس وقت، میں کون ہوں؟ میں ہوں صاحب قدرت. میری قدرت تم کو کیسے نظر آئے گی؟ لہذا ساری قدرتیں اس اول کو دے رہا ہوں. لیکن تم ہو ایسے کہ تم اپنے نقص کی وجہ سے مجھ تک نہیں آ سکتے، میں اپنے کمال کی وجہ سے تم تک نہیں آ سکتا. لہذا مجبوری تمہاری ہے کہ مجھے اس کو جسد بھی دینا ہے، بدن بھی دینا ہے. بدن دینا ہے تو اس کو بشر بھی بننا ہے، عبد بھی بننا ہے. لہذا اب میں نے محمد میں تمہارے عجز کو بھی رکھنا ہے، اپنی قدرت کو بھی رکھنا ہے. اب دیکھو محمد والے محمد کی بڑی مشکل یہی تھی کہ ایک وقت پر ان کو قدرت کا مظاہرہ بھی کرنا تھا اور عاجزی کا بھی. ہے نا مشکل بات؟ تو قدرت ایسی تھی کہ انگلی اٹھائی چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے. اور کبھی دنیا نے ایسا دیکھا کہ ان کے نالین خون سے بھر گئے. ایک سوال 2-3 ہفتے سے ہمارے درس میں آ رہا تھا اور میں ہمیشہ اسے چھوڑ کے گزرتا رہا ہوں. بھائی دیکھیے وجہ یہ کہ اتنے کمال کے باوجود، اور شاید وضاحت آج بھی نہ کر پاؤں، کل یا پرسوں انشاءاللہ وعدہ، اتنے کمال کے باوجود دنیا میں تم کو کوئی نہ ملے گا جس نے محمد کو خدا کہا ہو. ہے نا؟ کیا وجہ ہے؟ غور کیا؟ بھائی وہ عجز بھی، کمال بھی، قدرت بھی. قدرت دکھانی ہے اس لیے کہ بتا سکے اس کو پر چلوا رہا ہوں، اور عبد بن جانا اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کو 2 جنبے دے دیے ہیں. ابھی آتا ہوں. 2 جنبے دے دیے ہیں، ایک جنبہ لطیف دیا ہے، ایک جنبہ کثیف دیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا نور منعکس ہو سکے، ہمارے نور کا ریفلیکشن ہو سکے. ریفلیکشن ہوتا ہی اس چیز سے ہے جس کی ایک سطح پہ روشن ہو، جس کی ایک سطح پہ پالش ہو. اس شیشے میں امیج بنتا ہے، ورنہ امیج نہیں بن سکتا. کہ چونکہ چاہتا تو میرا نور منعکس ہو، اس لیے ایک جنبہ بشری دیا، ایک جنبہ لطیف دیا. جب اپنے رخ سے دیکھو اپنے جیسا بشر نظر آئے، جب میرے رخ سے دیکھو تو خالق کا جلوہ نظر آئے. بات آپ تک پہنچی نا؟ تو اس لیے اس کو بنایا اور پھر کمال یہ دیا کہ اگرچہ کہ تو بشر ہے لیکن ایسا بشر ہے کہ دوسرا بشر کو یہ تیرے جیسا نہیں ہے. ایک آیت ہے جس کو لوگوں نے ہمیشہ اس بات کے لیے استعمال کیا ہے کہ رسول ہمارے جیسا ہے، حالانکہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے رسول تمہارے جیسا نہیں، تم رسول جیسے نہیں. انما انا بشر مثلکم. انما جس چیز میں لگ جاتا ہے نا تو انما ہوتا ہے ایک لاک، حرف حصر کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں. انما المشرکون نجس انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ مطلب یہ نجس تو اور بھی ہیں. انما المشرکون نجس،
جیسے نجس مشرک ہیں ایسا کوئی اور نہیں. بھائی گندگیاں تو اور بھی ہیں لیکن جیسے مردار اور لحم الخنزیر ہے ایسا کوئی اور نہیں. انما انا بشر مثلکم، بشر تو تم بھی ہو لیکن جیسا بشر محمد ہے ایسا کوئی اور نہیں. معبود کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم وہ ہو جو مادے کا جز ہو، یہ وہ ہے جو تم مادے کا جز ہو، یہ کل ہے. کل کی گفتگو ہے ذہن میں، یاسین تک پہنچایا تھا نا ہم نے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ انسان بنا 4 چیزوں سے. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن چلو اس وقت مانتا ہوں 4 چیزیں: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. ٹورنیڈو مجھے وہ کیوں جاتا ہے؟ ہوا سے تو بنا ہی ہے. پانی میں دودھ کیوں جاتا ہے؟ بنا تو پانی سے ہے. پوچھا تھا نا کسی نے، یاد ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ سوال ہوا تھا نا کہ بھائی شیطان جب آگ سے بنا ہے تو آگ میں جلے گا کیسے؟ اور جواب دیا تھا صادق آل محمد نے. ہے نا؟ تو بھائی جب تم مٹی سے بنے ہو تو مٹی میں گل سو کیوں جاتے ہو؟ پانی میں بنے ہو، پانی میں ڈوب کیوں جاتے ہو؟ ہوا سے بنے ہو، ہوا میں ہوتے کیوں ہو؟ آگ سے بنے ہو، آگ سے جلتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ آگ ہے کول، تم ہو جز. محمد مصطفیٰ ہے کول، آگ ہے جز. اس وقت تھا جب نہ آگ تھی نہ ہوا. اس لیے کہا یاسین، اے وہ ذات جس کا باطن بھی ایسا جیسا ظاہر، جس کا جسم بھی ویسا پاک جیسی روح، جس کا جسم بھی ویسا ہی بیدار جیسی روح. اچھا، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی عمارت کی چھت پر بغیر سیڑھی کے پہنچ جائیے. پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں نا. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ جسم مجبور ہے. تمہارا ظاہر اور ہے، تمہارا باطن اور ہے. جس کا ظاہر و باطن ایک تھا، رات کی تاریکی میں زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، وہ گیا بھی اور آ بھی گیا. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، تو سرکار گئے کہاں تھے؟ وہ جتنی بات میں نے کہہ دی ہے آپ جیسے حضرات کے لیے تو ضرورت سے زیادہ تھی. یہ سمجھ جائیں گے کس واقعے کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ کس واقعے کی؟ معراج کی. تو گئے کیوں تھے معراج پر؟ اب میں اپنا موقف نہیں دے رہا ہوں، ملت کا موقف یہ ہے کہ آپ اللہ سے ملنے گئے تھے. چلو کبھی کبھی جمہوریت قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ چلو وہ اللہ سے ملنے گئے تھے. وہ آپ جہاں تک جائیں گے وہاں ہوگا اللہ. جہاں تک حضور جائیں گے وہاں اللہ ہوگا. حضور کہاں جائیں گے؟ اللہ کو دیکھنے، اللہ سے ملنے. تو جہاں اللہ ہوگا وہاں حضور پہنچیں گے. اب جہاں تک سفر معراج کی آخری حد ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بتاؤ، یہ جو قرآن میں وحی آتی ہے، جو قرآن کی آیات ہیں، یہ وحی آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے. کون لاتا ہے؟ جبریل لاتا ہے. جبریل لاتا ہے وحی. کس سے لاتا ہے جبریل؟ کسی مولوی سے، محدث سے، مفتی سے، مفتری سے؟ اللہ سے. گویا کہ اب حضور وہاں جائیں گے
میرا ساتھ دینا بھائی. حضور وہاں جائیں گے جہاں سے جبریل وحی لاتا ہے. اب چلے دونوں ساتھ ساتھ, ایک منزل آئے گا, چلو نا. جبریل نے کہا بھئی یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا, آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. جبریل محمد ساتھ ہے, جلے گا کیسے؟ کہا مقام محمد آشنا ہونا چاہیے, ساتھ ہو یا دور. تو اب حضور گئے, جبریل پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے, اچھا تو اب جبریل تو رہ گئے پیچھے, رسول اللہ گئے اور اللہ کی زیارت کری. جس اللہ سے جبریل وہی آتا ہے اس اللہ تک جبریل تو جا ہی نہیں سکتا. کوئی بٹھا دیجیے. محمد آل محمد ہے نا. تو جبریل تو وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. تو میرا سوال ملت اسلامیہ سے صرف اتنا ہے, جبریل وہی کہاں سے لاتا ہے؟ مشکل میں نے کہا نا ہماری یہ کہ آپ لکھیں تاریخ, میں کہوں تو تبرہ. منزلیں کیسے مل جاتی ہیں اور کہنے لگے کہ صاحب یہ تو باتیں ہو گئی, آپ حد سے بڑھا دیا آپ نے. اچھا تو اللہ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو میں کسی سے کہوں جاؤ بھائی ایک ایسا ہی گلاس بنا کے لے آؤ, وہ کہیں صاحب کہ دوسرا گلاس جو آیا, میں نے کہا صاحب یہ تو اس حد سے جو ہم نے بتائی تھی بڑھ گئی. کیسے بڑھ گئی؟ کہ آپ کو اس کی حد معلوم تھی. اللہ سے بڑھنے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پہلے معلوم تو اللہ کی حد کیا ہے. کریں گے اس مسئلے کو انشاءاللہ, ابھی تو میں نے صرف آپ کو متوجہ کیا ہے. تو جبریل وہی کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر معراج کیا ہے؟ جبریل گیا کہاں اور پھر پوچھو رسول نے دیکھا کسے؟ تو یا تو یہ مانو کہ رسول جس کو دیکھنے گئے تھے وہ اور ہے, اللہ اور ہے. محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا پھر نصیری کے عقیدے کو قبول کرو. جہاں تک میرا تعلق ہے میں نصیری کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا تو چلو جس کو کے ساتھ. دیکھیے وقت ہو گیا پورا, لیکن میں نہیں پڑھوں گا. ہے کیا عزیزو؟ دیکھو بس حل نکال رہا ہوں. 3 زمانے ہیں, 3 وقت ہیں. ایک کو کہتے ہیں زمانہ, زمانہ جز ہے. ایک کو کہتے ہیں دہر, یہ دوسرا جز ہے. پھر دہر کے بعد سرمت, یہ تیسرا جز ہے. یہ تینوں جز مل جائیں وقت کل ہے. پر حل آتا الل انسان ہیر من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کب ترجمہ کرتے ہیں انسان پر ایک ایسا وقت گزرا کہ ذکر کے قابل نہ تھا. نہیں بھائی, حل آتا کیا انسان پر ایسا وقت گزرا؟ معلوم ہوتا ہے کسی ایسے انسان کی بات ہے جو زمانے میں بھی ہے اور دہر میں بھی ہے. اب وقت کی کیا ڈائمینشن ہے؟ دیکھیے میں سامعین کے مزاج کے تعامل کو دیکھتے ہوئے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا تو تھوڑا سا فرق کیا ہے ان تینوں چیزوں میں, زمانے میں, دہر میں. اور یاد رکھنا وہ انسان جو کل کا مالک ہے وہ دہر میں بھی تھا, تم زمانے میں ہو.
چونکہ زمانے میں ہو اس لیے زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو. شام ہو گئی، مصروف رہے، نماز نہ پڑھ سکے، سورج ڈوبے. کیوں؟ زمانہ حاکم ہے، تم محکوم ہو. جو زمانے کا محکوم ہے وہ سورج کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، جو حاکم ہے وہ سورج کو حکم دیتا ہے. جوان جوان گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ سلام. اللهم صل على محمد ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو آپ زمانے میں تھے. روایتوں میں نہیں جا رہا ہوں، نہ ہی معراج پڑھنی ہے، تو آپ ہر زمانے میں تھے. زمانہ، دہر، سرمد، یہ تین لفظ یاد رہیں تو مزہ آئے گا، تو بات پہنچے گی. زمانہ وہ جس میں جسم روح کے ساتھ موجود ہو. دہر جس میں جسم رہ جائے اور روح جا سکے. سرمد کہ روح بھی پیچھے رہ جائے، صرف اصل جا سکے. اب سمجھے جبریل نہیں آئے وہاں پر. اب سفر معراج کا آغاز ہوا. زمانہ ہے، جسم بھی روح بھی. بھائی زمانے کی حد آئی، جسم کو چھوڑا. اب دونوں روحانی، دونوں ملکوتی، دونوں نوری آگے بڑھے. اس وقت معاف کر دینا، لیکن آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ نوری نہیں، محمد مصطفیٰ نورانی نہیں، محمد مصطفیٰ نور ہے. اس میں کیا فرق ہوتا ہے کل بات کروں گا. اچھا اب وہاں چلے، دہر میں پہنچے، جسم پیچھے، اب آگے بڑھے، حقیقت آگے بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ جب سرمت میں پہنچے تو روح بھی رہ گئی. اب کون جائے گا؟ اصل. اب کون جائے گا؟ اصل جائے گا، حقیقتیں جائیں گی. اب وہ جائے گا جو کل ہوگا، کل کی حقیقت ہوگی. اب آگے بڑھے. میں سوچ رہا تھا پڑھتے ہوئے کہ اب حضور نے جوتے اتارے ہوں گے، کیونکہ سنت قرآن یہی ہے. جب موسیٰ گئے تھے تو کہا فقلا نالک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ جوتے اتارو، مقدس وادی میں آ گئے. یہاں آواز آئی ادرم منی، محمد دیر نہ کرو، آگے بڑھو، مجھ سے قریب ہو جائے. میں جوتوں سمیت ہی آ جاؤں نا. پروردگار یہ جوتوں سمیت کیوں؟ کل تو تم نے کہا تھا کہ جوتے جوتے ہوتے ہیں، نبی نبی ہوتا ہے. کیا سمجھے نہیں؟ موسیٰ کو اس لیے کہا تھا جوتے اتار تاکہ موسیٰ کے تلوے مقدس وادی سے برکت حاصل کر سکے. محمد کو کہا جوتوں سمیت تھا تاکہ عرش کے ذرے محمد مصطفیٰ کی جوتی سے برکت حاصل کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد سلام. اللهم صل على محمد اچھا تو کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کے آئے ہم. زمانہ پیچھے، دہر پیچھے، جسم پیچھے، روح پیچھے، صرف اصل ہے نا. اب آپ سے کہوں، آدم نیچے، محمد مصطفیٰ کے نالین اوپر. نوح نیچے، محمد مصطفیٰ کے نالین اوپر. ابراہیم نیچے، محمد مصطفیٰ کے جوتے اوپر. موسیٰ نیچے، محمد مصطفیٰ کے جوتیاں اوپر. عیسیٰ نیچے، محمد مصطفیٰ کے نالین اوپر. خانہ کعبہ نیچے، محمد مصطفیٰ کے جوتے اوپر.
بھائی سب کچھ نیچے رہ گیا نا، سب کچھ نیچے، کائنات کی اصل محمد اوپر. اب ایک دن ہم نے دیکھا کوئی ایسا تھا اپنے قدموں کے ساتھ محمد کے دوش پر. تو میں کہوں اصل کائنات کون ہے؟ نہیں میں یاد دلا رہا ہوں، میں نے گزشتہ برس کہا تھا مخاطب بنا کھولنا، مولا کائنات کی زیارت پڑھنا، السلام علی الاصل القدیم. تو قدیم کون؟ اللہ. یہ علی کون ہے؟ قدیم کی اصل. اب سمجھ رہے ہیں توحید کیا ہے؟ توحید کو تو سمجھے گا وہی جو علی کا دیوانہ ہوگا، اور جتنا توحید کا یقین ہوگا اتنی ہی علی سے محبت ہوگی. تو لکھا ہے انہوں نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، کہ حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہ حضور جاتے تھے اصحاب کے ساتھ، بے ادبی نہ ہو. اصحاب کا حلقہ ہے، کسی کا پیر آ جائے گا تو اللہ نہیں چاہتا اس کے حبیب کے سائے پر بھی کسی کا قدم آئے، اس لیے کہ وہ اصل کائنات، کسی کو حق نہیں، کسی جزئی کو حق نہیں، کسی جز کو حق نہیں کہ کل کے سائے پر بھی قدم رکھ سکے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ فرق ہے صحابی میں اور علی میں. صحابی وہ جس کے قدم سائے پہ بھی نہ آئے، علی وہ جس کے قدم دو سے رسالت. بستن دنیا سے تو کیا ہوا؟ اب بلند ہو گئے علی اور کہا کہ یہ علی کیسا لگ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش کے پائے کو چھوڑوں. میں نے بات معراج سے شروع کی تھی، وہ آسمان کی معراج تھی، یہ زمین کی معراج ہے. کہ اگر چاہو تو عرش کو چھوڑو. قدم کہاں ہے؟ دوش پر. ہاتھ کہاں ہے؟ اب سمجھے صورت کل کیا ہے؟ وہ علی جو ایک وقت میں محمد سے ملا ہو، اسی وقت میں اللہ سے ملا ہو. اچھا تو یہ منزلت ہے کیا؟ کہ تم سمجھو نہیں. محمد وہ ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. ہم نے تم کو امت وسط بنایا، تم لوگوں پر گواہی دو، رسول تم پر گواہی دے. روکنا، شاہد نہیں شہید. اب قرآن پڑھنا. اللہ قادر نہیں ہے، اللہ قدیر. اللہ سامع نہیں ہے، اللہ سمیع. اللہ باصر نہیں ہے، اللہ بصیر. اللہ عالم نہیں ہے، اللہ علیم. اگر موڈ ہے تو آگے بات کرتے ہیں، ورنہ یہیں پہ چھوڑتے ہیں. اچھا تو سب پر گواہی دے گا کون؟ محمد. کوئی ایسا ہے جو محمد کی
ولادت کی گواہی دے. تو ایک بڑے مسئلے غور کروں گا. کوئی ایسا ہے بھائی یہ رسول تو سب پر شہید ہے؟ کوئی ہے جو رسول پر شہید ہو؟ بھائی یا تو یہ کہو کوئی اس سے پہلے بنا ہو. ورنہ گواہی کون دے؟ ممبر کوفہ ہے. مولائے کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خطبہ ہو رہا ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی نبینا کیفیت خلق محمد. محمد وآل. ہم کو خلقت محمد کا حال سنائیے. جو سب پر شہید ہے یہ اس کی خلقت کا حال علی سے پوچھ رہا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کسر ان اللہ تبارک و تعالی. بڑے توجہ رکھنا بڑا مسئلہ ہوگا. ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمۃ فصارت تلک کلمۃ کلمۃ محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ترجمہ کروں. اللہ نے کلمے کے ساتھ کلام کیا. دنیا یہ سمجھتی ہے کتاب سے کلمہ ملتا ہے. اب ابتدا نفی کا جملہ بھی یاد رکھ لینا. کتاب سے کلمہ نہیں ملتا، کلمے سے کتاب ملتی ہے. اگر یہ موقع ملا تو انشاءاللہ پوری گفتگو اسی پر بات پر ہوگی. فرمایا اللہ نے کلمے سے کلمہ کہا. فصارت تلک کلمۃ، وہ کلمہ کلمہ محمد بن گیا. صلی علی محمد وآل محمد. محمد کون ہے؟ کلمہ. دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے نوجوانوں کے لیے. میں نے کہا نا کچھ ایسے عنوان کے ہم سفر ہے، کچھ ثواب کے ہم سفر ہے. کیا اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ سورت محمد بن گیا. تو محمد کلمہ ہے. یہ تو مولا نے کہا. جب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے ہے. ایک بات کہوں، اگر محمد ایمان ہے تو علی جزو ایمان ہے. اگر محمد نور ہے تو علی جزو نور ہے. اگر محمد کلمہ ہے تو علی جزو کلمہ ہے. تو اب کیا تعلق ہے، کیسے بات چلی؟ پھر کہہ رہا ہوں شاہد نہیں، یہ شہید ہے. پھر پوچھ رہا ہوں دیکھیے سننے کا حق ادا کریں گے تو پھر میں بات کروں گا. صلی علی محمد وآل. اللہ نے شاہد نہیں کہا، شہید کہا. خود کو قادر نہیں کہا. ان اللہ علی کل شیء قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. انہ هو السمیع البصیر. اور کیا فرمایا؟ ان اللہ بکل شیء علیم. جب بھی کہا تو فعیل کے وزن پر ہے، فاعل کے وزن پر نہیں ہے. آپ مجلس سن رہے ہیں، سمیع نہیں ہے، سامع ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم. آپ نے معنی سنتے نا، سمیع العلیم. اللہ کو سامع نہیں کہتے، سمیع کہتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بتاؤ. فرق یہ ہے، یہ ہے اس میں فاعل، وہ ہے صفت مشبہ. یعنی وہ سننا جس میں نہ کوئی عضو ہو نہ کوئی حد ہو.
جس وقت نہ زمانہ ہو نہ دہر ہو وہ اس وقت بھی سن رہا تھا، آج بھی سن رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اللہ نے اس کو بنایا شہید، خود کو بنایا قدیر. کیا مطلب؟ جس قدرت کی حدیں ہو وہاں ہے قادر، جس کی حد نہ ہو، وقت نہ ہو، جب تھا نہ ہو، جب تھے نہ ہو، جب اب نہ ہو، جب تب نہ ہو، جو اس وقت بھی ہو اس کو کہتے ہیں قدیر. اسی طرح اس کو کیا بنایا؟ شہید. سورہ رات کی آخری آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا. یہ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ شہیدا. رسول ان کی پرواہ نہ کر، تیری گواہی کے لیے تو اللہ کافی ہے. اب جو لفظ شہید اپنے لیے وہی اس کے لیے ومن عنده علم الکتاب. اللہ شہید ہے بغیر حد کے، یعنی وہ اللہ ہے جس وقت محمد نبی ہوا. یہ دوسرا جو گواہی دے رہا ہے یہ اس وقت تھا جو گواہی دے رہا ہے نا. نعرہ حیدری محمد والے محمد بلندتر صلوات. گواہی ہو گئی اور دو گواہیاں آ گئی. یقول الذین کفروا، کافروں نے کہا نہیں، کافر کہتے ہیں. مضارع کا صیغہ ہے جو حال پر بھی جاری ہوگا مستقبل پر بھی جاری ہوگا. کیا مطلب؟ کافر یہ کہتے رہیں گے. جب کافر یہ کہیں گے تو گواہ کون ہوگا؟ یا اللہ ہوگا یا صاحب علم کتاب ہوگا. تو جب تک دنیا میں ایک کافر موجود ہے کسی ایسے کا وجود تسلیم کرو. ابھی دنیا کہہ رہا ہوں جو نصاب شہادت میں توحید کے ہم وزن ہے. کیوں؟ کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ دو. ایک مسئلہ دو گواہ. اور اگر مرد نہ ہو تو کتنی عورتیں؟ ایک مرد کی لیے دو عورتیں، اور اگر صرف عورتیں ہوں گی تو چار. اگر کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں. کیا مطلب؟ شہادت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نصاب دونوں طرف سے برابر ہو. محمد کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اللہ، اور وہ نصاب میں وزن میں اہمیت میں ایک جیسا نہ ہوتا. تو یہ کہتا ہوں کہ محمد کی رسالت کے گواہ دو ہیں، ایک ہمارا خدا ہے، ایک نصیری کا خدا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کون ہے؟ اور اب یہ بات بھی سمجھ لو کہ علی وہ ہے جس میں توحید کے جلوے کے ساتھ عجز و قدرت. میں ایک پیغام اور دینا چاہ رہا ہوں. عجز و قدرت ایک وقت میں ظاہر ہونا تھے، اور علی نے اس قدرت کا جو اظہار کیا دنیا نے اس بنا پر علی کو خدا کہا. کمزوری تو دیکھی گئی، طاقت دیکھی. بس ایک موقع ہے جب ایک یہودی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی تھی. اور اس نے یہ کہا کہ میں آج اللہ کی وحدانیت، محمد کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی عظمت پر.
اب جو نصاب ملا ہوگا بات کی، لیکن پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی اسلام کی تیرے سامنے اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج تو نے اس کے گلے میں رسی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا؟ کہ اس لیے یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس کی اپنی مرضی ہوتی تو کسی میں ہمت نہ تھی اس کے گلے میں رسی ڈال سکتا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کوئی اللہ ہے اس کا جو یہ کہتا ہے اس سے کہ طاقت دکھاتی طاقت دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کمزور بن جاتے کمزور ہو جاتا ہے۔ بس طاقت و کمزوری اس طریقے سے چلی اور توحید کی حفاظت ہوتی گئی، لیکن جب بھی ہوئی ہے تو دو طریقوں سے ہوئی ہے، دو طریقوں سے ہوئی ہے۔ اور وہ طریقہ یہ، اب بات کو مختصر کر رہا ہوں، کسی وقت میں اس کو مکمل کروں گا۔ طریقہ یہ کہ یوں تو مؤذن اذان دیا ہی کرتے تھے، لیکن 19ویں رمضان کی صبح کو اذان علی مرتضیٰ نے خود دی تھی۔ اب ساری تفصیل چھوڑ کر ایک جملہ لے لو، یہ اذان علی ابن ابی طالب فزت برب الکعبہ کا مقدمہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مقدمہ تھا فزت برب الکعبہ کا، بس یہ اہتمام تھا۔ اسی لیے عاشور کی 10ویں کو بھی حسین ابن علی نے ایک علی کو منتخب کیا کہ صبح عاشور کا آغاز ایک علی کی اذان سے ہو، اور توحید کی جھلکی لوگوں کے سامنے آئے، توحید کا منظر لوگوں کے سامنے آئے۔ ہاں بس میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا۔ 10ویں کی صبح کو اذان دی تھی شہزادہ علی اکبر نے۔ آج علی اکبر کا ماتم ہوگا نا، ام لیلا کو پرسہ دینا ہے نا، علی اکبر کون ہے؟ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں جب نانا کی زیارت کا جی چاہتا تھا تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ علی اکبر صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز تبسم میں اور عنوان تکلم میں رسول کی شبیہ تھے۔ اب دیکھنا کیسا موقع تھا۔ اور ایک بات سنو، جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ بعد شہادت حسین کوفہ شام کے بالاروں سے گزرا اور کسی نے علی اکبر کا سر نیزے پہ دیکھا تو آپس میں عورتیں کہنے لگی کاش اس کی ماں مر گئی ہو۔ ام لیلا نے جب سنا تو کہا ایسا نہ کہو یہ میرے لال کا آ جائے، یہ میرے لال کا کٹا ہوا سر ہے، میں اس کی ماں ہوں، ہمارا سلام ہو ام لیلا۔ آیا وہ وقت، آواز دی تقدم ولدی یا علی اکبر، علی اکبر تم جاؤ گے مرنے کے لیے، لیکن علی اکبر جانے سے پہلے اپنی ماں سے ملا، اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ علی اکبر زینب کے خیمے میں آئے، معلوم نہیں میرے مولا نے کیا سوچا، اکبر ٹھہرو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ کنیز نے خیمے کا پردہ اٹھایا، داخل ہوئے۔ زینب نے ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کو دیکھا۔ اکبر میں سمجھ گئی حسین کی سفارش لے کے آئے۔ حسین کہنے لگے بہن علی اکبر کو کچھ نہ کہو، میری ایک بات سنو، جب سے اماں کا سایہ سر سے اٹھا ہے ہم نے تم کو اپنی ماں کی جگہ سمجھا، ہر حکم کی تعمیل کی، تم نے جو کہا ہم بجا لائے۔ زینب آج حسین کی یہ تمنا ہے، رد نہ کرو۔ بھیا کیا حکم ہے؟ زینب علی اکبر کو نہ روکو، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اکبر کو سینے سے لگایا، پھر پیشانی کا بستر دیا، میری جان میں کم روکتی ہوں علی
اکبر خدا حافظ و ناصر. اکبر خیمے سے نکلے, کہا اب ماں سے ملاؤ. مولانا حسین بخش پڑھا کرتے تھے کہ جب اکبر اماں سے ملنے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ سینے سے لگا کے علی اکبر کو اجازت دی. اس کے بعد ام لیلا نے بیویوں سے کہا, بیویوں گواہ رہنا, قیامت میں فاطمہ زہرا کے سامنے گواہی دے دینا میں نے اپنے بچے کو بھیج دیا, روکا نہیں ہے, میں اکبر کو قربان کر رہی ہوں. اور پھر اس تمنا کا اظہار کیا کہ گھوڑا یہی لے جاؤ, میں اکبر کو خود گھوڑے پہ سوار کروں. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. راوی کہتا ہے کسی شہید کے خیمے سے نکلنے میں اتنی دیر نہیں لگی جتنی دیر علی اکبر کو نکلنے میں لگی ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا اکبر روانہ ہونا چاہتے ہیں, کوئی بیوی روک لیتی ہے. اکبر روانہ ہونا چاہتے ہیں, کوئی بہن دامن تھام لیتی ہے. اور جب سوار ہو گیا نا شہزادہ تو اکبر چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر گھوڑے کی رکابوں میں ہاتھ رکھا. اب تو معلوم ہے میں طویل و عریض مسائل نہیں پڑھتا ہوں, میں پڑھ سکتا ہوں, تم سن سکتے ہو. خواہش ہوتی ہے بہنوں کی, سنو چند جملے, معلوم نہیں زندگی رہے نہ رہے. کسی نے آ کے گھوڑے کی رکابوں پہ ہاتھ رکھا. اکبر بھیا میں نہیں کہتی گھوڑے سے اتر آؤ, بس ایک مرتبہ پاؤں رکاب کے نکال لو, سکینہ آنکھوں سے لگا لے, پھر شام تک سوچتی رہوں گی میں نے اکبر کے پیروں کا بوسہ لیا. اکبر روانہ ہوئے. معروف کی روایت ہے آگے آگے اکبر چلے, پیچھے پیچھے حسین چلے. تھوڑی دور جانے کے بعد ایک مرتبہ جب پلٹ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں. بابا آپ ہی نے تو رخصت کی اپنی زحمت کرتے. جملہ کہا ہے صاحبان اولاد, فرمایا اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے نا تو مجھے اکبر جب تک میرا اور تیرا ساتھ رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. اکبر دیکھتے رہے, لیکن جب حسین کا چاند شام کے بادلوں میں کھل گیا, حسین در خیمہ پہ کرسی لگا کر بیٹھ گئے. اب کیا ہوا ہے سنو گے. ام لیلا کی نظر زینب پہ تھی, زینب کی نظر حسین پہ تھی, حسین کی نظر میدان قتال پر تھی, ایک نظروں کی تار تھی. بس ایک مرتبہ ایسا ہوا اکبر میدان میں گھوڑے سے گرا, حسین کرسی سے گرے, زینب خیمے میں گری, ام لیلا سجدے میں گری. بس میں نے ختم کیا.